کرتے ہیں اور میں آپ کو لیے چلتا ہوں ہسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ کوائر کی طرف۔ دا مین وائر، آپ اپنی نوٹ بک کو لیں، اپنی بائبل کو لیں اور پاک کلام سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ آئیے خداوند کی ہم کرتے ہیں اور سب مل کر خداوند کے حضور نغمہ سرائی کرتے ہیں۔ ہالیلویا، پریز دی لارڈ۔ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سے انتظاری، تد اس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری۔ غور کیجئے، try to recollect your mind۔ سوچئے کب خدا نے آپ کو مصیبت میں، دکھ میں سے نکالا،
کب ایسا موقع آیا کہ جب آپ بے یار و مددگار تھے، دکھ میں تھے، تکلیف میں تھے، خداوند نے آپ کو بچایا؟ جی ہاں، ہم سب کو، صرف ایک کو نہیں، ہم سب کو، جب ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، خداوند کا بندہ پالوس یہ فرماتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ خداوند نے ہم پر فضل کیا، اور اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے۔ ہم سب پر اس نے ترس کھایا۔ خداوند کا شکر۔ آئیے خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ رومنس چیپٹر 12 verse 1 and 2۔ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 12 باب، اس کی پہلی 2 آیات، اردو کی بائبل میں صفحہ نمبر 150 پر ہے۔ یوں مرقوم ہے، ایک ایماندار کی جو عملی، روحانی، اخلاقی جو زندگی ہے، یہ اس کے بارے میں ہے۔ سنیے، یوں مرقوم ہے، پس آئے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ خداوند کے خوبصورت، بابرکت، زندہ، لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا۔ خداوند تو مہان ہے، خوبصورت ہے، زندہ ہے، پاک ہے، قدوس ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو، تیری حمد ہو، کیونکہ تو ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، جو بے حد تعریف اور حمد اور بزرگی اور ستائش کے لائق ہے۔ خداوند، ہزاروں ہزار فرشتگان تجھے قدوس 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 پکارتے ہیں۔ خداوند تو پاک ہے، تیرا شکر ہو، اگرچہ تو بلند و بالا ہے تو بھی تو ہماری فکر کرتا ہے، تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری شکرداری کرتے ہیں۔ میرا خداوند فرما، کیونکہ ہم سنتے ہیں، بڑی برکت ہے یسوع کے بابرکت کا، آمین۔ یقیناً ہم سب اس بات کے لیے بڑے مشتاق ہیں، لاٹ آف ایکسائٹمنٹ اباؤٹ دا ورڈ آف گاڈ۔ رات کو کافی لیٹ آیا، کل سارا دن بڑی مصروفیت رہی، صبح کی سروس، اور کل ہمارے اس ایریا میں، ہنسلو کے ایریا میں، لنڈن میں پروسیشن تھا، اور جس پروسیشن تھا روڈ بند تھے، تو ہم چرچ میں ٹھہرے رہے صبح کی عبادت کے بعد، میں اور میری مسز، اور پھر ہم نے دوپہر کی سروس وہاں پہ کی۔ اس کے بعد سلاؤ میں ایک پروگرام تھا، تو کافی لیٹ آیا، اور جب میں صبح ارلی اٹھا اور اٹھ کے تو میں نے دعا کی، اور آج کا جو من ہے، آج کی جو خوراک ہے، جو بریک فاسٹ ہے، اس کو تیار کیا، تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ خدا نے بہت خوبصورت باتیں جو ہیں وہ آج ہمیں سکھائی ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے بڑی بابرکت باتیں ہیں۔ آج ہم ایک نئے سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ میں نے لاسٹ ویک آپ سے یہ بات کہی تھی کہ عید قیامت المسیح کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہمیں سیکھنا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے خدا مسیح کی صلیب کے بارے میں، اس کے مسیح کے مردوں میں سے جٹنے کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو سیکھا،
اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں اپنی طرف سے اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم ان تمام پہلوؤں پر غور کر سکیں۔ تو میں اپنے دوستوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا اور خدا کے پاک کلام کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ تک پہنچایا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم انہیں دوستوں سے کچھ اور نئے دوست بھی ہوں گے، ان سے ہم خدا کا پاک کلام جو ہے وہ سیکھیں گے۔ تو ہم آج ایک جو سبجیکٹ ہے اس کو لے کر آپ کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ہے قربانی۔ کیونکہ ان دنوں ہم روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں اور ہم بڑھ رہے ہیں خدا مسیح کی کروسیفکشن کی طرف، اس کی ریزریکشن کی طرف، مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی طرف، اور ہم بہت جلد جو ہے وہ گڈ فرائیڈے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم قیامت المسیح کو سیلیبریٹ کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جو مضامین ہیں ان کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے۔ آج ہم جب قربانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، واٹ از دا سگنیفیکینس آف دس سیکریفائس، وائی دس سیکریفائس از سو امپورٹنٹ۔ ایک جیسے کہ ہمیشہ منڈے کو ایک انٹروڈکٹری پروگرام ہوتا ہے اور میں اس کو زیادہ ہیوی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کل سنڈے کو بھی آپ نے عبادات اٹینڈ کی اور میں اس کو تھوڑا سا لائٹ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کریں گے اور مختلف باتوں پر ہم قربانی کے حوالے سے غور کریں گے۔ آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا سگنیفیکینس کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ہم ایشین ورلڈ کو دیکھیں، جبکہ خداوند کا پاک کلام لوگوں کے پاس نہیں تھا، جبکہ یہ انجیل مقدس تحریر نہیں کی گئی تھی، بائبل مقدس نہیں تھی، تب بھی لوگوں کے اندر ایک ضرورت کا احساس تھا لوگوں کو، اور لوگوں نے مختلف طرح کے خدا جو ہے وہ بنائے۔ اب خدا کا جو تصور لوگوں کے درمیان جو پایا جاتا ہے کہ وہ جو قوت جو ان سے بڑھ کر ہو، ان کی سوچ سے، ان کے خیال سے بڑھ کر کوئی بھی قوت ہوتی تھی، جیسے کہ لوگ سمندر کی پوجا کرتے، سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے، جانوروں کی پوجا کرتے جن پر وہ حاوی نہیں ہو سکتے تھے۔ They started worshipping all these God and goddess، ان کی عبادت کرنا شروع کر، اور پھر for the sake of their pleasure، ان کی قربت چاہنے کے لیے، ابھی اس لفظ پہ آؤں گا، وہ قربانیاں گزرانتے تھے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کی قربانی بھی دیتے تھے۔ آج بھی بہت سارے ایسے خطے ہیں جہاں پر لوگ اس طرح کی قربانیاں جو ہے وہ گزرانتے ہیں۔ قربانی اگر ہم لفظ پر غور کریں، اگر اس کی ایٹمالوجی پر جائیں، اس کی جڑ پر جائیں، یہ لفظ قرب جو ہے اس سے ماخذ ہے۔ قرب کا مطلب ہوتا ہے کسی کی رفاقت چاہنا، اور اس میں جو قربانی دینے والا ہے اور قربانی لینے والا ہے، دونوں کے رویے کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی قربت چاہتے ہیں، رفاقت چاہتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قدیم زمانہ میں بت پرست جو لوگ تھے وہ کیسے جانوروں کی، انسانوں کی قربانیاں چڑھایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے وہ اپنے خدا کو، اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بات کسی پوشیدہ نہیں ہے کہ لوگ انسانوں کی بلی چڑھایا کرتے تھے، ان کو قربان کیا کرتے، کہتے کہ جی یہ خدا نے، ان کے خدا نے، یہ بت نے جو ہے وہ قربانی مانگی ہے، وہ اس کو قربان کیا کرتے تھے۔ اب قربانی کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو انگریزی کا جو لفظ ہے اٹونمنٹ، یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایٹونمنٹ۔
ایک ہو جانا اور ڈھانپنا، کفارہ ادا کرنا. تو قربانی کے پیچھے جو ایک سوچ ہوتی ہے، کفر جو لفظ ہے، ڈھانپ دینا، ٹو کور سم تھنگ، اس کو ڈھانپ دینا، اس کو کور کر دینا. اور یہ عربی اور عبرانی دونوں میں لفظ کفر جو ہے، ڈھانپنا جو ہے، یہ پایا جاتا ہے. تو ہم جب پرانے اہدامہ کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس قدیم دور سے نئے اور پرانے اہدامہ کی طرف ہم جب بڑھتے ہیں، تو پرانے اہدامہ میں ہم دیکھتے ہیں خدا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خدا کے لیے، خدا کے حضور قربانی گزرانے. اب ذرا ہم اس کی جو وجہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. کیوں؟ انسان بنیادی طور پر جو مرکب ہے وہ 3 چیزوں کا ہے: بدن، جان اور روح. باڈی، سول اینڈ اسپرٹ. انسان کی جو جان ہے وہ اس کے لہو میں ہے، اور انسان کو خدا نے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا. میں ایک دفعہ ایک اپنے مسلم دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آنر آف دیٹ ہوٹل. وہاں پر اب دیکھیں ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کے اندر یہ ایک تشنگی ہے، ایک پیاس ہے، اینڈ دے وانٹیڈ ٹو لرن ویری پازیٹیولی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، because they failed to understand the true meaning of this blood and the sacrifice. تو انہوں نے جب بات شروع کی حلال اور حرام کی، تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں یا آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ حلال گوشت ہے، تو آپ کے ایمان کے مطابق آپ کہتے ہیں اس پر جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کا ذبح کرتے ہیں تو وہ گوشت حلال ہو جاتا ہے. میں نے اسے بتایا کہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے آن دا بیسس آف دا بائبل، اس میں یہ ایک مختلف طرح کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے. کہتے جی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں، جو انسان کی جو جان ہے اس کا جو اوریجن ہے وہ خود خدا ہے. تو انسان جو تھا وہ ایک مٹی کا پتلا تھا. پیدائش کی کتاب میں ہم اس بات میں خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا، اسے جو اس کو مٹی سے لیا اور پھر اس انسان کو بنا کر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. تو انسان کے لہو میں جان ہے، اس لیے خداوند نے قتل کرنے سے منع کیا ہے. یہ ایک جرم ہے، کیونکہ ہم انسان کے مالک نہیں ہیں. We are not the creator and we are not supposed to kill anyone. It's not allowed in any part of the world. قتل کرنا ہر معاشرے میں ایک جرم ہے اور اس کی سزا موت ہے، چاہے وہ پھانسی ہو، چاہے الیکٹرک چیئر ہو، چاہے کوئی اور طریقہ ہو. اس کا جو افزانہ ہے، اس کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو کیوں قتل کیا؟ آپ اس کو آن نہیں کرتے، آپ اس کے کریٹر نہیں ہیں، آپ اس شخص کے مالک نہیں ہیں. It's not, that person is not your possession. So you're not supposed to kill that person. You're not allowed to take the life of anyone. آپ کو یہ الاؤڈ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ نہ صرف انسانوں کے بارے میں بلکہ جانوروں کو بھی مارنا. میں اس ایک سیولائز کنٹری کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں تو ایسے بیچارہ کتا بیٹھا ہوتا گزرتے اس کو
کوئی کک لگا دیتا ہے، لات مار دیتا ہے بیچارے کو، وہاں پہ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے نا. یہاں پہ تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ کسی نے شرارت کے ساتھ بلی کو پکڑا اور اس کو بن میں ڈال دیا، وہ ویڈیو میں آ گیا، جناب کو سزا ہوگی. یہاں پہ آپ کتے کو مارے یا بلی کو مارے تو یہ جرم ہے، اور قتل کرنا تو خیر بہت دور کی بات ہے، آپ اس کو ہٹ نہیں کر سکتے. ایون کہ اٹس ناٹ الاؤڈ ٹو دا آنر. میرے پاس 2 ڈاگ ہیں، آئی ایم سو کانشیس کہ جب باہر جاتے ہیں، اگر پہلے تو بعد مس بہیو کرتے نہیں ہیں، لیکن اگر وہ کریں بھی تو ان کو مارنا جو ہے وہ جرم ہے، آپ ان کو ہٹ نہیں کر سکتے. تو انسان کی تو بڑی وقت ہے، بڑی بات ہے. تو عزیزو، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، جب ہم پاک شاہ بانٹتے ہیں، ہولی کمیون جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ اس بات کی یادگاری میں ہے کہ خداوند نے اپنی جان دی، خداوند نے اپنا لہو بہایا، اور اس کے لہو میں زندگی ہے. جو میرا خون پیتا اور میرا بدن کھاتا ہے، اس کے اندر زندگی ہے. خداوند کے لہو میں زندگی ہے، ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی. تو جب ہم پاکشا لیتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ ابتدائی کلیسیا میں یہ بہت بڑا پرابلم تھا. لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا کہتے ہیں جی، بدن کھاؤ جی اور آپ کو نئی زندگی مل جائے گی جی، رفاقت رکھو جی. کہتے ہیں یار یہ آدم خور تو نہیں ہے. تو لوگ آج بھی کہتے ہیں یار یہ آپ چرچ میں کیا آپ لیتے ہو، خون لیتے ہو، روٹی لیتے ہو، یہ کیا ہے؟ They fail to understand the true meaning of this Holy Communion. تو میرے چرچ میں بہت دفعہ جو نان کرسچن آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی آئیں آپ کے لیے بلیس کرتے ہیں آپ کو. But this body of our Savior, Lord Jesus Christ, there was no sin in him. جب ہم قربانی کو لے کر آگے اور بڑھیں گے، ان باتوں کو سیکھیں گے، تو میں آپ کو جو خدا مسیح کے بدن کی جو ایک خوبصورتی ہے، سگنیفیکینس ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی پیورٹی ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو قربانی جو تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ذبح کرنا ہے، جب ہم بات کر رہے ہیں ذبح کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خون میں جان ہے، اور خداوند کہتا ہے کہ تم اس خون کو بہا دو. آپ خون کو گوشت کے ساتھ نہیں لے سکتے. ایک تو اس کی یہ جو اس کی وجہ ہے، جو اسپرچل آپ اس کی جو سیگنیفیکینس ہے وہ یہ ہے. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خون کے اندر جو بیکٹیریا ہوتا ہے، اگر وہ گوشت کے اندر رہ جائے تو وہ بیکٹیریا جو ہے وہ اس کی وجہ سے گوشت کے اندر جو ہے وہ بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے شاہ رگ کو جب کاٹا جاتا ہے تو پورا جو بلڈ ہے وہ ڈرین ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مین جو آرٹری ہے اس کو کاٹا جاتا ہے، اور اس سے بلڈ جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور گوشت رہ جاتا ہے. کیونکہ بدن جو ہے اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے. میں نے پیچھے تو بتایا تھا کہ جو سائنٹسٹ انہوں نے ریسرچ کی کہ جو مٹی کے جو انگریڈینٹس ہیں، جو کیمسٹری ہے اس کی، وہ سیم کیمسٹری انسان کے بدن کی بھی ہے. اس لیے بدن جو ہے وہ جب دفنایا جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے، تو وہ مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، خاک خاک میں مل جاتی ہے، راکھ راکھ میں مل جاتی ہے، اور روح خدا کے پاس چلی جاتی ہے واپس. تو جو خون ہے اس کے اندر چونکہ یہ بات ہے کہ اگر وہ اس لیے دیکھیں کہ خون کو جو ہے وہ بہا دیا جاتا ہے تاکہ وہ گوشت جو ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ اس کو کھایا جائے. خیر، یہ اس کی ایک میڈیکل جو اس کا آسپیکٹ ہے اس کو بھی ہم ذہن میں رکھتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں جو یہودی ہیں وہ جو حلال گوشت اس کو وہ لیتے ہیں، کھاتے ہیں، یا ہم جو کرسچن ہیں تو ہم بھی اس وجہ سے نہیں کہ ہم اس گوشت کو کھاتے ہیں کہ جی وہ حلال، اس میں کوئی وہ ایسا وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس میں سے جو خون ہے وہ ڈرین کر دیا جاتا ہے مکمل طور پر. اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ جیسے میں نے یہودیوں کی آپ کو مثال دی ہے، تو اس لیے اس کو ڈرین کر کے تو ہم اس کو کھاتے ہیں. اب جو قربانیوں کی جو مختلف اقسام ہیں میرے پاس، وقت کیا کروں میں جس گھڑی کا، رک جا بھائی گھڑی، وقت ہم روک نہیں سکتے. تو چند منٹ ہیں، لیکن میں آپ کو جو بتایا تھا کہ ایک انٹروڈکٹری پروگرام میں چل کر ہم اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کریں گے. تو قربانیوں کی جو مختلف اقسام ہیں،
پرانے عہدنامہ میں ان کو ہم دیکھتے ہیں، اور احبار کی کتاب میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، اگر آپ وقت نکال سکیں تو جو لیویٹیکس ہے، احبار کی جو کتاب ہے، اس کے پہلے 7 ابواب جو ہیں اگر آپ ان دنوں میں پڑھ لیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، کیونکہ ہم نے جب اس کو اسٹڈی کرنا ہے تو یہ بڑی ضروری یہ کتاب ہے، تو آپ ضرور اس کو پڑھیے گا احبار کی کتاب کو، اور اپنا ان دنوں میں جب روزے رکھنے تو چلیں اس کو ایک بنا لیں، بنیاد بنا لیں، اور جو لیویٹیکس ہے چیپٹر 1 to 7 جو ہے آپ ضرور ان کو پڑھیں، اور اس میں جو قربانیاں ہیں ان کے بارے میں کوئکلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی جو قسم ہے قربانی کی، اس کو سوختنی قربانی کا، سوخت جو ہے جلانا، تو یہ جو قربانی ہوتی تھی، یہ جو گوشت ہوتا تھا، اس کو مکمل طور پر جلا دیا جاتا تھا۔ یہ جو اب اس میں تھوڑے سے ریزیمبلنس یا اس کی جو وجہ ہے وہ بتانا چاہوں گا، خدا کے پاک کلام کی روشنی میں ساتھ ساتھ ہم نئے نامہ کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے۔ یہ جو سوختنی قربانی ہوتی تھی، برن آفرنگ جس کو کہا جاتا ہے انگلش میں، یہ مسیح کے کامل طور پر خدا باپ کے نظر کیے جانے کو پیش کرتی ہے۔ خداوند کامل خدا بھی ہے، یسوع مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور وہ کامل انسان بھی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو باپ کو دے دیا، پریزنٹ کر دیا تاکہ اس کی مرضی کو پورا کرے۔ اس لیے خدا مسیح نے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعد قسم نے جب وہ دعا کرتے ہیں، خدا ان سے کہا کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور فلپیوں کے خط میں بہت خوبصورت اس بات کو دیکھتے ہیں، اس کا دوسرا باب کی 6 آج سے لے کر 8ویں تک، کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی۔ تو یہ اس کی ہمبلنس کو ظاہر کرتے ہیں، یہ اس کے خداوند کو پیش کرنے کی ضرورت کو جو ہے ظاہر کرتے ہیں۔ خداوند مسیح کی زندگی کا جو پرائم پرپس تھا، اولین مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کی، آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرے، اور انہوں نے بار بار اس بات کا اظہار کیا۔ اور جو خداوند کی پریئر انٹرسیشن ہے یوحنا کا 17 باب، اس میں ہم اس بات کہ اے باپ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا، جو تو نے مجھے اسائنمنٹ دی، جس مشن پر تو نے مجھے بھیجا، میں نے اس مشن کو، اس اسائنمنٹ کو مکمل کیا۔ تو یہ جو برنٹ آفرنگ ہے، سوختنی قربانی ہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے۔ اب تھوڑا سا میں ایک اور آپ کو ٹچ دینا چاہتا ہوں کہ جب ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو لے کر موریا کے پہاڑ پر جا رہا ہے، اسے نوکروں کا بھی آپ ادھر ٹھہرے، ہم ابھی آتے ہیں، تو اس لیے کہ تاکہ وہ رکاوٹ نہ بن سکے۔ اور وہ اس کو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کیونکہ بائبل مقدس میں اس کا جو ہے ذکر نہیں ہے، کہ شاید اس نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا، سارا کو بھی، کہ کہیں وہ رکاوٹ نہ بن جائے۔ وہاں تھی، سوچا کہ شاید اس کو بتاؤں گا، پتہ نہیں مجھے روک نہ لے، لیکن گاڈ نوز اس نے بتایا بھی ہو، with the consent of his wife he took his son۔ لیکن میں اپنے طور پہ یہ سوچتا ہوں کہ وہ ماں تھی، شاید اس کے دل میں پیار ہو، محبت ہو، یقیناً ہوگی، اور وہ نوکروں کو بھی نہیں بتاتا، کہتا کہ آپ ادھر ٹھہرو بھیا، آپ پہاڑ پہ جا رہے ہیں، قربانی گزران کر ہم آ جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہی واز اے ینگ لیڈ، اور بائبل کے مطابق ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ وہ لکڑیاں اٹھا کے جا رہا ہے، چھری ان کے ہاتھ میں ہے، اور آگ بھی ہے، تو کہتا ہے کہ ساکے ابو جی، اے باپ، لکڑیاں بھی ہیں، آگ بھی ہے، چھری بھی ہے، تو مینا کہاں ہے، برا کہاں ہے؟ باپ کہتا ہے کہ بیٹا خدا خود مہیا کرے گا، وہ یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرے گا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بیٹے کے ہاتھ باندھے، اور جب وہ چھری چلانے لگا تو آسمان سے آواز دی کہ اپنا ہاتھ روک لے، اور مینڈا جو ہے وہ جھاڑیوں میں پھنسا ہوا تھا، اس کے سین، اس کو لے اور اس کو قربان کر۔ اور جب اس کی قربانی گزاری تو دھواں جو ہے اوپر کو اٹھا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند نے اس قربانی کو جو ہے وہ قبول کیا۔ تو وہ سوختنی قربانی تھی۔ اور اب اس بات کو دیکھیں کہ اس گوشت کو جو ہے وہ جلایا جاتا تھا۔ اب دوسری جو قسم ہے وہ ہے
نظر کی قربانی. نظر کی قربانی جو ہے یہ مسیح یسوع کے جسم میں ظاہر ہونے کے باعث کامل اطاعت کو، اوبیڈینس کو ظاہر کرتی ہے. میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 12 باب اور اس کی 24 آیت کو. یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 12 باب اس کی 24. میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک گیہوں کا دانہ زمین پر گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا تو بہت سا پھل لاتا ہے. تو یہ خدا یسوع مسیح کی اس جو ان کی فرمانبرداری تھی انہوں نے ہونے دیا. تو خدا یسوع مسیح کی خدمت جو تھی، خدمت کی قربانی جو ہے، اس میں پاک کلام کی منادی کا جو تصور ہے وہ پایا جاتا ہے. یہ قربانی جو تھی اس کو تیل جو نا مسا کیا جاتا جو کہ روح القدس کی علامت ہے. تو اس مسا کیے جانے کے باعث مسیح یعنی مسا شدہ جو انوانٹیڈ ون جو لفظ ہے وہ وہاں سے ماخوذ، اس کے ساتھ لبان بھی جلایا جاتا تھا اور جو خدا ان کے فضل اور کرم کی علامت ہے. اور پھر ہم اس میں نمک بھی دیتے ہیں جو کہ بے عیبی، خدا ان کے بے عیب ہونے کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو نظر کی قربانی ہے یہ بھی ایک قسم تھی قربانی کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلامتی کا ذبیحہ، اس کا حصہ جو ہے وہ مذبح کے اوپر جو ہے جلا دیا جاتا تھا، لیکن باقی کو قربانی گزارنے والے اور کاہن جو ہے اس کو کھاتے تھے. یہ مسیح کے انسان کی جو شراکت اور مشابت جو ہے اختیار کرنے کو جو ہے وہ ظاہر کرتے کہ انسانوں کے مشابہ ہو گیا. تو اس کے باعث وہ ہمارا درمیانی ہے، میڈیٹر ہے. اور یوحنا کے خط میں اس کے دوسرے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کہتا ہے کہ میرے بچوں گناہ نہ کرو، لیکن اگر گناہ کرتے ہو تو یہ جانو کہ ہمارا ایک درمیانی ہے جو کہ انسان بھی ہے، خدا بھی ہے. اور وہ خدا اور انسان کے ان دو ذاتوں میں جو ہے وہ شریک ہونے کو ظاہر، اس لیے وہ خدا اور انسان دونوں کی نمائندگی کرنے کے قابل ہے. He is in a position to intercede on the behalf of all the human being and he is in the presence of God. وہ خدا باپ کی دائیں طرف جو ہے وہ بیٹھا ہماری شفاعت کرتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو قربانی، اس کو خطا کی قربانی جو ہے وہ کہا جاتی ہے. یہ لشکر گاہ کی حدود سے باہر ہی جلا دی جاتی تھی اور یہ وہی کچھ پیش کرتے جو کچھ صلیب پر ہوا اور کوہ کلدر پر جو کہ شہر سے باہر تھا. اور اس گلگتہ کی پہاڑی پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے خطا کی، ہمارے گناہوں کے باعث وہ کچلا گیا. اور اس 53 باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں ہماری بد کرداری اس پر لادی گئی. اور دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 21 آیت کو ہم دیکھیں گے. 2 Corinthians chapter 5. تھوڑا سا ٹائم زیادہ لوں گا، مجھے 5 منٹ اور دے دیجیے. میں جانتا ہوں کہ وقت جو ہے ہو جاتا ہے اور آپ کے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن پلیز accept my apology. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. جو گناہ سے واقف نہ تھا، یہ اس کی سنلیس جو ڈیوینٹی جو خدا ان کی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے پالوس رسول. جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے. تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ گھائل کیا گیا، ہماری بد کرداری اس پر لادی گئی. اس کی زبان میں ہرگز چھل نہ تھا، وہ بے عیب بھر رہا ہے. اور یہ قربانی جو ہے خطا کی قربانی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس نے ادا کی. عوضی بنا وہ ہمارا سبسٹیٹیوٹ. ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. He paid the price on that cross. تلافی جو نقصان ہو گیا تھا، بروکننس جو تھی، جو گلف تھی انسان کے اور خدا کے درمیان، اس کو اس نے فل کر دیا. He paid the full price. فدیہ دے دیا، کفارہ دے دیا، کور کر دیا، گناہوں کو ڈھانپ دیا. ہم جو گناہوں کی منڈی میں تھے، ننگے تھے. پھر آخری جو ایک قسم ہے وہ ہے جرم کی قربانی. یہ جب ضرورت پڑتی تھی اس وقت گزرانی جاتی. جب کوئی جرم کرتا تھا تو یہ اس وقت جو ہے وہ گزرانی جاتی تھی. اور عزیزو، خدا یسوع مسیح جو ہمارا میڈیٹر ہے، ہمارا
दरमियानी है, वो रोजाना हमारी शफायत करता है। जब हम गलती करते हैं, जुर्म करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, और जो भी जब हम दुआ करते कहते खुदा सुनसी के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, तो ये जो हम एवरीडे इक्तसाबी गुनाह जिसको हम कहते हैं, एक इनहेरेंट सिन है, मारूसी गुनाह है, इसके बारे में दाऊद कहता है कि मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। और जो कोई भी औरत से पैदा होता है, औरत और मर्द की मिलाप से पैदा होता है, इंसानी ख्वाहिश से इस दुनिया में आता है, उसके अंदर ये इनहेरेंट सिन जो है, मारूसी गुनाह जो है वो पाया जाता है। और दूसरा जो है वो इक्तसाबी गुनाह है। और इन गुनाहों की वजह से ये कुर्बानी जो है ये गुजारी जाना जरूर थी। मैं क्विकली इस बात कर पाऊंगा जो विद हमने तलावत किया है। असाए भाइयों, मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे तमाश करता हूं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी की नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंद है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। नीड टू प्रेजेंट आवर बॉडीज, हमने अपने बदन को खुदा के सामने पेश करना है कि ये तुम्हारी माकूल इबादत है। हम इस बात को लेकर आगे बढ़ेंगे कि ये जो बदन है इसकी क्या अहमियत है, और ये जो कुर्बानी जिसके बारे में पौलुस कहता है कि ये खुदा को पसंदीदा है, ऐसी कुर्बानी होने के लिए अपने बदन जो है नजर करो। हम इस कुर्बानी की और ज्यादा जो अहमियत है उसको देखेंगे। खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में बात करेंगे, उनके जिस्म के बारे में बात करेंगे। प्लीज कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। ये प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और हम इस सब्जेक्ट को लेकर कल आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए पाज नोबल को इजाजत दीजिए। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, खुदावंद से दुआ मांगे, खुदावंद का शुक्र अदा करें तो खुदावंद हमसे प्यार करता और उसने हमारी निजात का, मखलसी का इंतजाम किया। हम उसकी इस कुर्बानी के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। आइए दुआ मांगे। खुदावंद बहरो भर के खालो कुर्बानी, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो तेरे खूबसूरत कलाम के लिए। प्यार खुदावंद, हमने जो कुछ भी आज सीखा है उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। और आने वाले दिनों में जब हम मजीद खुदावंद इन असबाक पर गौर करेंगे, इन भेदों को जानने की कोशिश करेंगे, हम आपके पाक रूह की मामूरी चाहते हैं, आपके लोगों के लिए बरकत चाहते हैं। आज पाक खुदा अपने लोगों के साथ होइए। आज का तमाम दिन आप हमारी हिफाजत निगरानी कीजिए। हम इसको दुआ करते हैं खुदावंद तेरे बंदा के लिए, अपने भाई शाहिद के लिए जो कि कनाडा में है। खुदावंद जिन्हें तूने कुव्वत दी, ताकत दी, उनकी बाकी सारी कमजोरी को भी आप अपने यीशु नाम में दूर कीजिए, बरकत दीजिए। और भी जितने लोग दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं, प्यार खुदावंद आप उन्हें बरकत दीजिए, सबकी हिफाजत निगरानी कीजिए। आज का तमाम दिन आप हमारे साथ हैं। यीशु के जिंदा कुदूस बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज में बख्श दे, उससे अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू अक्सर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, तो बुराई से बचा। के बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही है, आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागा फरमाए, खुदावंद आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। की वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। इस लिंक को अपने दोस्तों जिनके साथ जरूर बांटिएगा ताकि वो भी बरकत पा सकें, और खुदावंद आपको भी इस वसीले से बड़ी बरकत बख्शेगा। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।